لیکن آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی احتشام صاحب، پہلے تو اس پہ بات ہو جائے، الیکشن التوا کی قرارداد کی منظوری ایسے وقت میں جب ساری تیاریاں ہو چکی ہیں تو ریزن کیا ہے؟ ایسی قرارداد کی ضرورت کیا تھی؟ ریزن سلمہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ اٹس ہیپننگ کرتی، اور میرا خیال ہے پرسیپشن بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ ہوتا چلا جاتا ہے. اور آج جو تو آؤٹ آف نو ویئر یہ دیکھنے کو ملا. دیکھیں آپ جب اندر کی اطلاعات آپ چھان بین کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج کہا جاتا ہے 12 لوگ جو ہے نا وہ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس میں افنان اللہ بھی پی ایم این ایل کے بیٹھے ہوئے تھے، بہرامن تنگی بھی بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے، اور باقی باپ پارٹی کے لوگ جو ہے نا، کیونکہ سنجانی صاحب باپ پارٹی کے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ باقی لوگ بھی جو ان کے ہیں وہ بھی موجود تھے وہاں. وہ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی بات چیت ہوئی، اس کے بعد ایبرپٹلی یہ قرارداد منظور کر لی گئی. اچھا انٹرسٹنگ اسپیکٹ اس میں یہ ہے سلمہ کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی چیز آتی ہے پہلے اس پہ بحث ہوتی ہے. یہ بحث بعد میں ہی قرارداد پہلے منظور ہوگی. چلیں اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ جی یہ جو کام دکھایا گیا، کیوں دکھایا گیا، کس نے دکھایا گیا؟ کچھ لوگ اس کو سازش کا نام دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ آف دا نروس، پبلک کی نبض دیکھیں. مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ابھی بھی حیات ہیں بڑے اخبار کے رپورٹر، وہ جو ہے نا ان سے خبر کروائی جاتی تھی دیکھنے کے لیے، ریاکشن لینے کے لیے کیا ہے. اگر دیکھا کہ ریاکشن زیادہ ہے تو خاموش ہو جاتے تھے، ورنہ وہ اپنا کام دکھایا کرتے. دیکھیں اب جس انداز میں سب کچھ ہوا ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ سینیٹر دلاور خان جو ہے نا یہ کون ہے؟ دیکھیں یہ کس پارٹی سے ہیں؟ بنیادی طور پہ آج بھی یہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. آپ کو یاد ہو سینٹ کے الیکشن میں جب نشان واپس لے لیا گیا تھا، یہ پی ایم ایل این کے تھے، پھر آزاد سیت میں الیکشن. شام صاحب ووٹ کس نے ڈالے تھے؟ کون سے ایم این اے نے ان کو ووٹ ڈالے تھے؟ ہاں یہ بھی ایک سوال ہے. ٹھیک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ایک تو ایک گیم بنائی گئی تھی کس کے نے ووٹ ڈالے جو ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب آج کے حوالے سے ملک صاحب دیکھیں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی نا کہ یہ سارا کچھ اتنی باریکی کے ساتھ ہوا، اور آج باڈی لینگویج صادق سنجانی صاحب کی بھی آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا واضح طور پہ کچھ اشارہ مل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس سٹیج پہ کیوں ہے؟ دیکھیں آپ جس وقت کہہ چکی ہے سپریم کورٹ، چیف جسٹس کہتے ہیں پتھر کے لکیر ہے، یہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں. الیکشن کمیشن پہلے بھی کہہ چکا ہے، آج بھی وہ سامنے آیا ہے. کل ہی کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، جب کورٹ ماڈرن میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جنرل عاصم کا بیان آیا تھا کہ جی ہم بالکل تیار ہیں، ہم سے 3 لاکھ جو بندے مانگے گئے ہیں فوج ان کو دے گی، 2.25 لاکھ آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا ہم دیں گے. اور یہ سارا کام الیکشن کمیشن نے اپنے طور پہ کیا، کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی عدلیہ سے لوگ نہیں آ رہے، لہٰذا یہ اپنا بیوروکریسی لوگ آئیں گے. لہٰذا اسٹیج پہ جب سب کچھ تیار تھا تو آپ نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہونا چاہیے. اب یہ کام دکھایا گیا. اب فار دا ٹائم بینگ اس کا بظاہر تو فائدہ نہیں، کیونکہ اسٹرانگ بیان بھی آ گئے سب جگہ سے. لیکن آپ دیکھ لیں بہرامن تنگی کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا شہری ارمان ڈیفینڈ کر رہی تھی، لیکن کہہ رہی تھی ہم ان کو نوٹس بھیجیں گے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ پارٹیسپیٹ کیا، کچھ نے کہا خاموشی اختیار کی. ان کا سینیٹر بیٹھا ہوا تھا، اس نے خاموشی اختیار. اس کے بعد پی ایم ایل پی آئی کے وہ جو اقلیت کے ممبر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سنگھ صاحب کیا نام ہے ان کا، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. تو یہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کچھ ہوا. دوسری بات جو سلمہ آپ کر رہی ہیں نا، دیکھیں اب 1977 کا الیکشن دیکھ لیں، 1970 کا دیکھ لیں، یہ سردیوں میں ہوئے تھے. پھر آپ دیکھ لیں 97 کا الیکشن دیکھ لیں، 88 کے سارے سردیوں میں ہوتے. دہشت گردی کس کو نہیں پتا، 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر مرحومہ وہ ٹارگٹ ہوئی تھی. ان کی شہادت کے بعد کہتے ہیں مدت کے بعد سال آیا ہے کہ 64 ممالک میں الیکشن ہو رہے ہیں. 64 ممالک دیکھیں بنگلہ دیش میں 11 تاریخ کو ہو رہے ہیں، ہندوستان میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں، یورپین یونین کے ممالک میں ہو رہے ہیں، رشیا میں اور بہت ساری جگہوں پہ ہو رہے ہیں. لہٰذا اس سٹیج پہ جبکہ اب لگتا ہے سول سوسائٹی سارے لوگ بتا چکے ہیں کہ جی الیکشن ہونے ہیں. آخری بات سلمہ ہم سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں. یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوگی، پولیٹیکل اکنامک انسٹیبلٹی ختم ہوگی، ہمارے یہاں کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی. لہٰذا لوگوں کی توقعات ہیں کہ الیکشن ہو. اس سٹیج پہ جس نے شوشہ چھوڑا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو آہستہ آہستہ باتیں پتہ چلیں گی. اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی جو